السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان میاں ندیم احمد۔ آج ہم بات کریں گے فیصل آباد کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ فیصل آباد پاکستان کا مانچسٹر کہلاتا ہے اور پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ آپ اس کو کاروباری لحاظ سے بھی دیکھ لیں، صنعتی لحاظ سے بھی دیکھ لیں۔ ایک صنعتی شہر ہے، یہ مزدوروں کا شہر ہے، یہ صنعت کاروں کا شہر ہے۔ ارد گرد کے علاقے کے جتنے بھی دوسرے شہروں سے لوگ ہیں وہ یہاں سے خریداری کرنے آتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے۔ اگر ہم اس کے 8 بازاروں کی بات کریں تو 8 بازار جو ہے وہ اس کا مرکز ہے۔ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کا کاروبار جو ہے وہ ان 8 بازاروں میں ہوتا ہے۔ بہت بڑی یارن مارکیٹ جسے ہم سوتر منڈی کہتے ہیں وہ یہاں پر ہے۔ یہاں پہ صابن کا کام ہے، گھی کا ہے، کھانے پینے کی چیزیں سے لے کر زندگی کے استعمال کی ہر چیز جو ہے وہ ان 8 بازاروں میں آپ کو مل جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں، ہر حکومت نے تجاوزات کے خاتمے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے لیکن وہ عارضی ہی ہوئے، اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ الزامات بھی عائد کرتے رہے ہیں کہ جو میونسپل کارپوریشن کا عملہ ہے وہ منتھلیاں وصول کرتے ہیں، اور اس کے بہت سارے جو متاثرین تھے جو خود پیسے دیتے تھے وہ بھی یہ بتاتے تھے کہ میونسپل کارپوریشن کا عملہ ان سے جو ہے وہ منتھلیاں وصول کرتا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ تجاوزات جو ہیں وہاں پہ ہو جاتی۔ کسی بھی محکمے کے تعاون کے بغیر جو ہے کوئی بھی غیر قانونی کام جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب چونکہ فیصل آباد میں تجاوزات کے خاتمے کی بھرپور کارروائیاں جاری ہیں اور اس کو 8 بازاروں کو جو ہے وہ وہیکل فری بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں، اور اگر ہم کچھ عرصہ پہلے دیکھیں تو فیصل آباد کے ایک دبنگ ڈپٹی کمشنر جو ڈی سی او پہلے تھے اور پھر ڈپٹی کمشنر بنے، نسیم صادق، انہوں نے بہت نام کمایا۔ انہوں نے فیصل آباد کو خوبصورت بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ وہ بڑے ایک دلیر دبنگ افسر تھے اور وہ کسی کو اس حوالے سے خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ اسی طریقے کی صورتحال اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو فیصل آباد میں ایک بار پھر ہو گئی ہے۔ فیصل آباد کے 8 بازاروں میں جو ہے تجاوزات کے خاتمہ کے لیے جو ہے وہ میونسپل کارپوریشن جو ہے وہ سرگرمی عمل ہے، اور سرپرستی جو ہے وہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کی ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ ان کے ساتھ ہے، ایف ڈی اے ان کے ساتھ ہے، دیگر جو محکمہ جات ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، ٹریفک پولیس جو ہے وہ بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں عام طور پہ تاجروں کی اگر ہم بات سنتے ہیں تو تاجر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، ہمارا کاروبار جو ہے وہ ٹھپ ہو کے رہ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب سے یہ معاملہ ہوا ہے تو کاروبار جو ہے وہ ضرور متاثر ہوا ہے، اور ظاہر ہے جب آپ کی دکان کے آگے سے آپ کے جو شیڈ ہیں وہ اتارے جائیں، آپ کے جو 20 فٹ کے 30 فٹ کے جو تھڑے بنائے ہوئے تھے، پوری سڑک گھیری ہوئی تھی، جب وہ گرائیں گے تو ظاہر ہے پھر گاہک تو نہیں آئے گا نا۔ 8 بازاروں کو جو ہے وہ ٹرک اور مزدوں کے ساتھ جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے تاکہ جتنی بھی گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکل ہیں، وہ باہر رہیں تاکہ آپریشن میں جو ہے وہ خلل نہ پڑے اور آسانی کے ساتھ جو ہے وہ آپریشن پایا تکمیل کو پہنچے۔ آپریشن مکمل ہو گیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم تاجروں کی بات کو دیکھیں، دکانداروں کی بات دیکھیں تو دکاندار جو تھا وہ اس نے بھی کچھ زیادتیاں کی ہوئی تھیں کہ اس نے اپنی دکان کے آگے خود ہی ریڑیاں لگائی ہوئی تھیں اور ان سے وہ بھاری کرایہ جو ہے اگر دکان اس کی 50,000 روپے کرائے پہ ہے تو 1 سے 1.5 لاکھ روپیہ وہ باہر ریڑی والوں سے، چھابڑی والوں سے جو ہے وہ کرایہ وصول کرتا تھا۔ 50,000 روپیہ مالک مکان کو دیا اور بقایا وہ اپنی جیب میں ڈال لیتا تھا۔ اب یہ تو تھا دکاندار کا معاملہ۔ اب جو آگے بیٹھے ہوئے تھے ریڑی والے، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم دکانداروں کو بھی کرایہ دیتے تھے اور ہم کارپوریشن والے جو ہیں ان کو بھی منتھلیاں جو ہے وہ دیتے تھے۔ اب عظمت فردوس جو کہ ڈپٹی سی ای او ہیں، بنیادی طور پہ وہ ایک دیہاتی خاتون ہیں، بڑی دبنگ افسر ہیں، بڑی دلیر خاتون ہیں، اور میں تو اسے کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصل آباد میں نسیم صادق ٹرو جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہیں۔ اتنی دلیری کے ساتھ وہ کام کر رہی ہیں، وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتی ہیں، اور شہر کو خوبصورت اگر کرنا ہے، اگر ہم نے دیکھنا ہے تو پھر ہمیں اس طرح کے اقدامات کی مخالفت نہیں بلکہ ہمیں حمایت کرنا ہوگی۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ شہر سے ہم سے گزرا نہیں جاتا تھا، پیدل نہیں گزرا جاتا تھا، خواتین جو ہیں وہ، بزرگ جو ہیں،
گاہک جو ہے جب وہ گزرتا تھا تو آگے ریڑیاں لگی ہوتی تھیں، بیچ میں گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں، وہ آگے موٹر سائیکلیں کھڑی ہوتی تھیں. پارکنگ کمپنیاں جو ہیں انہوں نے بھی بہت پیسہ کمایا، سڑکوں سے جو ہے انہوں نے پیسہ جو ہے وہ کمایا. اگر سڑکیں گزرنے کے لیے ہیں تو پھر پارکنگ کمپنیوں پہ بھی پابندی ہونی چاہیے، مناسب پارکنگ ہونی چاہیے، نہ کہ سڑک روک کر پھر جو ہے وہ پارکنگ کمپنیاں جو ہے وہ اگر دکاندار جو ہے اس پہ اگر یہ پابندی لگ سکتی ہے کہ آپ جو ہے تجاوزات کرتے ہیں، آپ ان سے کرائے وصول نہیں کرتے، تو پھر پارکنگ کمپنیوں پہ بھی پابندی ہونی چاہیے کہ وہ بھی سڑک پر جو انہوں نے سٹینڈ بنائے ہوئے ہیں وہ بھی پابندی ہونی چاہیے. عظمت فردوس صاحبہ گھنٹہ گھر چوک میں بیٹھی ہوتی ہیں اور تاجران جو ہیں ان سے مذاکرات بھی کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ ایک جگہ پہ میں اس وقت خود موجود تھا تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ میری ٹرانسفر کروا سکتے ہیں تو کروا لیں، لیکن میں جو یہ وزیر اعلیٰ کی جو ریٹ ہے تجاوزات کے خلاف، شہر کو خوبصورت بنانے میں، صاف ستھرا بنانے میں، اس سے میں پیچھے جو ہے وہ نہیں ہٹوں گی. تو یہ ایک ایسا افسر ہی کر سکتا ہے جو کرپٹ نہ ہو، جو کسی سے پیسے نہ لیتا ہو، جو کسی کی سفارش کے ساتھ نہ آیا ہو. تو یہ دبنگ افسر ایسا ہی کام کر سکتا ہے. بہرحال شہری جو ہیں وہ بہت سارے شہری جو ہیں وہ اس کو بڑا خوش آئند قرار دے رہے ہیں، اور لیکن کچھ جو دکاندار ہیں وہ اس کو جو ہے وہ احتجاج کے لیے بھی، بلکہ ایک بازار میں تو احتجاج بھی ہوا اور وہاں سے پولیس کی دوڑیں بھی لگی ہیں، لیکن عظمت فردوس جو ہے وہ وہاں پہ کھڑی رہی ہیں. انہوں نے کہا جی آؤ مجھے مارو، کوئی مار سکتا ہے تو مجھے مارو. تو یہ ایک دبنگ افسر کی جو ہے وہ یہی نشانی ہوتی ہے. بہرحال ہم جو ہیں وہ اگر دونوں کا موازنہ کرتے ہیں، عوام کا بھی اور دکانداروں کا بھی، اگر شہر خوبصورت ہو جاتا ہے تو دکانداروں کو بھی اس کا فائدہ ہونا ہے. آج وہ جہاں پر تھوڑے پیسے کما رہے ہیں، جب شہر خوبصورت ہو جائے گا، لوگ باہر سے اس کو دیکھنے آئیں گے، لوگ اس شہر کا وزٹ کرنے آئیں گے، تو آپ کی دکانداری میں بھی اضافہ ہوگا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لازمی نہیں کہ ہم جو ہے وہ 20 فٹ اپنا سامان باہر پھیلا کر ہی چیزیں بیچیں. پوری دنیا میں ایسے ہے کہ آپ دکان کے اندر رکھ کے جو ہے وہ چیزیں اپنی جو ہے وہ فروخت کریں، گاہک نے آپ کی دکان کے اندر بھی آ جانا ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. شاید ہمارا ایمان کمزور ہے. ہمارا تو ایمان یہ کہتا ہے کہ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو اس نے رزق مقدر میں لکھ دیا وہ ہمیں مل کے ہی رہنا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی رزق جو ہے نا بس پتہ نہیں دکان آگے پھیلا کے باہر سڑک بلاک کر کے پھر ہی ہمیں رزق ملنا ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے. بہرحال سول سوسائٹی کو، جتنے بھی یہاں پہ تنظیمیں ہیں، ان کو بھی یہ چاہیے کہ حکومت کے اس اقدام کو سرائے. یہ شہر ہمارا ہے. یہ افسران تو آتے ہیں چلے جاتے ہیں، افسروں کی ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے. اب نسیم صادق یہاں تھا، دیکھیں اگر وہ اچھے اقدام کر کے گیا ہے، جھمرہ میں، فیصل آباد میں، تاندلیاں والا میں، سمندری میں، مختلف جگہوں پہ وہ اچھے اقدامات کر کے اگر وہ گیا ہے تو آج تو وہ چلا گیا ہے، لیکن اس خوبصورتی کا، اس کھلی سڑکوں کا کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ اس شہر میں بسنے والے لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسی طریقے سے عظمت فردوس چلی جائے گی، کمشنر چلی جائے گی، ڈپٹی کمشنر چلا جائے گا، لیکن اس کا فائدہ شہر میں رہنے والے لوگوں کا ہوگا. آج سڑکیں اگر کھل ہو جائیں گی تو اس کا فائدہ بھی پبلک کو ہوگا، ہمارے آنے والی نسل کو ہوگا. آج جو ہے ہم مافیا تو کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر آج مافیا پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے تو آپ مافیا کا پھر ساتھ نہ دیں. آپ پھر کیوں نہیں ان کا ساتھ دیتے؟ ہم اصل میں ہر چیز میں سیاست کو جو ہے نا وہ آڑ بنا لیتے ہیں. اب یہی کام اگر کوئی اور سیاسی پارٹی کرتی تو وہ دوسروں نے مخالفت کرنی تھی. آج اگر ہم سی ایم مریم نواز جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے تو بہت سارے ہماری دوسری پارٹیوں کے جو کارکن ہیں وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. ہماری روٹی بند ہو گئی ہے. روٹی روزی بند نہیں ہوتی کسی کی بھی. اب جو ریڑھی والا تھا اس کے لیے جگہ مخصوص کر دی گئی ہے، مختلف جگہوں پہ ریڑھی والے وہاں چلے جائیں گے. دکاندار کو اگر اتنی ہی ان کی ٹینشن ہے ریڑھی والوں کی تو پھر ان سے بھاری کرائے کیوں وصول کرتے تھے؟ اگر ان کو اتنی ٹینشن ہے کہ وہ بھوکا مر گیا، وہ دیکھیں جی ریڑھی والا کدھر جائے گا، چھابی والا کدھر جائے گا، تو پھر ان کو فری میں بٹھانا تھا نا آپ نے. پھر آپ نے اپنی دکانوں کے آگے بٹھا کے ان سے کرائے وصول نہیں کرنے تھے. اگر آپ ان کے اتنے ہمدرد تھے، آپ ہمدرد نہیں تھے، آپ تو اپنا بزنس جو ہے وہ کرتے.